سودا بنت سلیبہ اپنے بچے زید بن حارثہ کے ساتھ اپنے قبیلے سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی، لیکن ابھی وہ اپنے قبیلے سے تھوڑے فاصلے پر تھیں کہ ایک دوسرے قبیلے کے سواروں نے اچانک ان پہ حملہ کر دیا، ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا، ان کے اونٹ اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے بال بچوں کو گرفتار کر لیا۔ جن بچوں کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، ان بچوں میں ہی ایک زید بن حارثہ بھی تھا۔ زید بن حارثہ کی عمر ابھی صرف 8 سال تھی جب ڈاکو انہیں فروخت کرنے کے لیے اوکاس کے بازار میں لے گئے، جہاں سے قریش کے ایک دولت مند سردار حکیم ابن حزم بن خلید نے انہیں 400 درہم میں خرید لیا، اور حکیم بن حزم نے اس کے علاوہ بھی وہاں سے اور بہت سے غلام خریدے، اور ان سب کو لے کے وہ مکہ آ گئے۔ جب اس کی پھوپھی ختیجہ بن خلید کو اس کی واپسی کی اطلاع ملی تو وہ ان سے ملنے اور اس سے خوش آمدید کہنے گئیں تو اس نے کہا، میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، لوگوں سے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے صحابہ کرام کے زندگی کے بے مثال واقعات تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یہ چند غلاموں میں سے ایک غلام تھے۔ آپ اپنی پھوپھی کے سامنے پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ان غلاموں میں سے جسے چاہیں اپنے لیے ہدیہ کر لیں، میں آپ کے لیے یہ تحفے کے طور پر لے کے آیا ہوں۔ سیدہ ختیجہ نے ایک ایک کر کے سب غلاموں کے چہروں کو غور سے دیکھا، ان کی نگاہیں زید کے چہرے پہ جا کے رک گئی اور وہ اس کو دیر تک دیکھتی رہی، اور وہ جان گئی کہ اس بچے میں بہت زیادہ ذہانت کے علامات نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے اسے پسند کر لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ کچھ دنوں بعد سیدہ ختیجہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور اس موقع پر وہ چاہتی تھی کہ کوئی وہ ایسا بیش قیمت تحفہ انہیں پیش کریں جس کی کوئی مثال نہ ہو، تو ان کی نگاہ اپنے عزیز غلام زید بن حارثہ پہ جا کے ٹھہر گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دیا، اور یہ خوش نصیب بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آ گیا، اور اس طرح اس کی سیرت اور اس کا کردار بہتر سے بہترین ہوتا چلا گیا۔ وہ بہت عیش سے آزادی کے دن گزار رہا تھا، لیکن ادھر اس کی والدہ ممتا کی ماری ماں اس کی گمشدگی کے صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی۔ نہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رکتے تھے اور نہ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا لخت جگر زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، اور یہ بات اس کے غم میں مزید اضافہ کرتی تھی کہ وہ سارے جگہ ڈھونڈنے کے باوجود اس کو اپنا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ اس کا باپ ملک کے گوشے گوشے سے اسے ڈھونڈتا اور ہر قافلے سے اس کا پتہ پوچھتا، اور اضطراب اور بے چینی کے دن گزار رہے تھے۔ اسی میں اس کے والد نے اس کے لیے بہت سارے اشعار بھی لکھے، جن میں وہ کہتے تھے، میں زائد کے غم میں گروزاری کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے، آیا وہ زندہ ہے کہ اس سے ملنے کی امید ہو، یا اس کی موت اس کی راہ میں حائل ہو گئی ہے، واللہ مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم، میں حیران اور سرگرداں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میرے پیچھے تجھے میدان نے چرا لیا یا پہاڑ نے اچک لیا۔ سورج نے اپنے طلوع ہونے کے ساتھ مجھے اس کی یاد دلاتا ہے اور ڈوبتے ہوئے بھی اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑا کر زمین میں اس کی تلاش کرتا رہوں گا، جیتے جی اس کی جستجو سے باز نہیں آؤں گا، الا یہ کہ میرا اونٹ تھک کر نڈھال ہو جائے یا مجھے موت آ جائے، کیونکہ ہر شخص فانی ہے، چاہے امید اسے مبتلا فریب رکھے۔ یعنی اتنی شدید محبت کے باوجود حضرت زید ان کو نہ مل سکے۔ ایک بار حج کے موسم میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ زیارت بیت اللہ کے ارادے سے مکہ آئے، تو آپ کے دوران ان کی نظر اچانک زید کی طرف اٹھ گئی۔ انہوں نے زید کو دیکھا اور زید نے ان کو دیکھ لیا۔ آپس میں بات چیت ہوئی۔ جب وہ لوگ مناسک حج کے سے فارغ ہوئے اور اپنے قبیلے میں واپس پہنچے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا اور جو ان کی زید سے بات ہوئی، وہ ساری باتیں انہوں نے ان کے والدین کو بتا دیں۔ زید کا سراغ ملتے ہی اس کے باپ نے جھٹ پر اپنی سواری کو تیار کیا اور اپنے
لختے جگر کا فدیہ ادا کرنے کے لیے وافر مقدار میں مال اونٹ پر لادے اور اپنے ہمراہ اپنے بھائی کعب کو بھی لے لیا، پھر تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کے وہ سیدھے محمد بن عبداللہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور ان سے کہا، اے ابن ابو مطلب، آپ لوگ اللہ کے ہمسائے ہیں، قیدیوں کی رہائی بخشتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنا مال لائے ہیں جو اس کے فدیے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے اور فدیہ لے کے اسے چھوڑ دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے تمہارا بیٹا؟ انہوں نے کہا، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اگر تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں تو جو فدیے سے بہتر ہے وہ کون سی تجویز ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ میں اسے تمہارے سامنے بلائے دیتا ہوں، تم اس کو یہ اختیار دے دو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو ترجیح دیتا ہے تو میں تم سے کوئی مال اور کوئی فدیہ نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنے کو پسند کرتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کے پسند کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یقیناً آپ نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے بیٹے کو بلا دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا بھیجا۔ ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے والد حارثہ ابن شرجیل ہیں اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ زید نے دونوں کی طرف باری باری اشارہ کیا۔ زید، میں تم کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے پاس رک جاؤ۔ زید نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا، نہ اس نے یہ سوچا کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ برسوں برس سے بچھڑا اس کا باپ ہے۔ اس نے فوراً کہا، میں آپ کے پاس رہوں گا یا رسول اللہ۔ یہ سن کے اس کے باپ نے کہا، ارے تیرا بیڑا غرق ہو، کیا تو غلامی کو ترجیح دے رہے اپنے والدین کے اوپر؟ اے میرے پیارے ابا جان، میں ان کی طرف ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو کبھی بھی ان سے جدا ہونا گوارا کر لے۔ زید نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھ زید کے اس غیر معمولی تعلق کو دیکھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور بیت الحرام میں پہنچ گئے اور قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کے مجمع میں کہا، قریش کے لوگوں گواہ رہنا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ دیکھ کے زید کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور وہ اسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ آئے اور لوٹتے ہوئے وہ دونوں اس بات سے پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہترین ہاتھ میں دے آئے، اور پھر اس روز سے زید بن حارثہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جانے لگے اور برابر اسی نام سے پکارے جاتے رہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت زید کو کیا معلوم تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنے ماں باپ کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہے تو کیسی عظیم نعمت ان کے حصے میں آئی ہے، اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی ایک فضل عظیم ان کے مالک کی طرف سے انہیں نصیب ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب چند سالوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نصیب ہوئی تو زید رضی اللہ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے مردوں میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے، وہ آپ کے امین تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ اپنے سفارتی وفود اور فوجی دستوں کی قیادت پر متعین کرتے تھے، اور جس طرح زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غیر معمولی محبت کا اظہار کیا، یعنی کہ اپنے والدین پہ ان کو ترجیح دی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں ہر مہم پر اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اگر وہ پیچھے رہ جاتے تو وہ ان کا اس طرح انتظار کرتے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کا یا ایک بیٹا اپنے باپ کا انتظار کرتا ہے۔ اس کی ایک منظر کشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ زید رضی اللہ عنہ کسی مہم سے واپس لوٹے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ زید نے جیسے ہی دروازے پہ دستک دی تو آپ بے اختیار اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھے، ان کو گلے لگایا، بوسہ دیا،
خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہلے کسی سے ملتے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ بات تمام مسلمانوں میں شہرت کی طرح موجود تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے غیر معمولی محبت ہے۔ اسی وجہ سے ان کو چہیتے کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، جس طرح آج کل ہم اپنے بچوں کہتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کا چہیتا ہے، اسی طرح انہیں چہیتے کہا جاتا تھا۔ اور بعد میں لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کا لقب بھی حب رسول اللہ یا ابن حب رسول اللہ رکھ دیا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے محبوب حضرت زید کی جدائی کے ذریعے آزمایا گیا ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو ایک خط جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی دے کر بصرہ کے حکمران کے پاس بھیجا۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ مشرقی اردن میں واقع موتا کے مقام پہ پہنچے تو ایک حاکم شرجیل بن عمرو نے ان کا رستہ روک لیا اور ان کو گرفتار کر کے زنجیر پہنا کے ان کی گردن مار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کا بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے کسی بھی سفیر کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے جنگ موتا کے لیے 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک فوج تیار کی اور اس کو زید بن حارثہ کے سپرد کیا اور ان کو خاص ہدایت کی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت جعفر بن ابی طالب کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی کمان عبداللہ بن روحہ کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اگر وہ بھی جنگ میں کام آ جائیں تو پھر مسلمان اپنے میں سے کسی کو بھی امیر منتخب کر لے۔ مجاہدین اسلام کا یہ لشکر مدینہ سے چل کر مشرقی اردن کے ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ وہاں ہرکل شاہ روم 1 لاکھ فوجیوں کے ساتھ موجود تھا۔ بعد میں عرب کے مشرق قبائل میں سے 1 لاکھ مزید سپاہی اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ مسلمان 2 دن تک جنگی لاہ عمل تیار کرتے رہے۔ ان میں سے کسی نے رائے دی کہ ہمیں موجودہ صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن دوسرے نے کہا لوگوں خدا کی قسم ہم کثرت تعداد اور قوت اسلحہ کے بھروسے نہیں، دین اسلام کی صداقت کے بل پہ رہ رہے ہیں، چلو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 میں سے ایک کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے، یا تو وہ تمہیں فتح و کامرانی سے سرفراز کر دے گا یا دولت شہادت سے مالا مال کر دے گا۔ آخرکار موتا کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان معرکہ رائی ہوئی۔ مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ رومی ان کی ہمت و شجاعت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے دلوں میں ان 3000 جانبازوں کی ہیبت طاری ہوگی جو 2 لاکھ کا سامنا کرنے کے لیے چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں ایسی ثابت قدمی سے لڑے جس کی نظیر بہادری کی داستانوں میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے، اس وقت تک لڑتے رہے جب تک سینکڑوں نیزوں نے ان کے جسم کو چھلنی نہیں کر دیا۔ وہ خون میں لت پر ہو کے زمین پر نہیں گر گئے۔ ان کے گرتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لپک کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی جان دے دی، اور اس غیر معمولی شجاعت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جھنڈے کو اپنے قبضے میں کر لیا اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنا لیا۔ ان کو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ فوج کو لے کر پیچھے ہٹے، اسے مکمل تباہی سے بچا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کے حالات اور اپنے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا اور ان کے اہل و عیال کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے تو ان کی بچی روتی ہوئی آپ کی گود میں آ گئی۔ اسے روتا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ بولے یہ کیا اے اللہ کے رسول؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبیب کا اپنے حبیب پہ رونا ہے۔ اللہ ہمارے تمام صحابہ پہ اپنے خاص رحمت رکھے، انہیں اپنے جنت کے باغات میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔